اور پھر اس کے بعد آگے اس صورت میں ایک اور جو اہم بات بیان ہوئی ہے وہ پیچھے بھی تھوڑی سی میں نے عرض کر دی کہ توحید حاکمیت یہ بہت بڑی چیز ہے. آج کے دور میں مسلمان یعنی اس دور کا بہت بڑا جو شرک ہے وہ اللہ کی حاکمیت میں شریک ٹھہرانا ہے، اور آج کا مسلمان اس شرک میں مبتلا ہے. یعنی ایک شرک تو وہ ہے نا جو ہمیں سمجھ آتا ہے، ہم کہتے ہیں جی اللہ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے. عیسائیوں نے اللہ کی ذات میں شریک ٹھہرا دیا کہ انہوں نے کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ ہی ہے، خدا ہے، اللہ کے بیٹے ہیں، کسی نے کہہ دیا، کسی نے کیا کہہ دیا. پھر اللہ کی صفات میں شریک ٹھہرانا، اس پر بھی بہت بات ہوتی ہے. تمام علماء، واعظین، مدرسین بات کرتے ہیں، اس لیے لوگوں کو اس بارے میں بھی کافی معلومات ہیں کہ اللہ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے. اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہو سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی مالک نہیں ہو سکتا. لیکن ایک شرک ایسا ہے کہ جس کے بارے میں بہت کم بات ہوتی ہے اور لوگوں کو بھی نہیں پتہ. وہ شرک ایسا وہ ہے اللہ کی حاکمیت میں شرک. یہ ایسا شرک ہے کہ اس کے بارے میں نہ بات کی جاتی ہے، بہت کم بات کی جاتی ہے، اور لوگوں کو بھی اس بارے میں پتہ نہیں ہے. اللہ کی حاکمیت میں شرک کیا ہے؟ جیسا کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ اللہ جو ہے یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں افغیر اللہ ابتغی حکما وہو الذی انزل الیکم الکتاب مفصلا. فرمایا کہ کیا میں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے کہ کیا میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ فرمان تو اللہ کا ہے لیکن حضور کی زبانی کہلوایا جا رہا ہے افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں غیر اللہ کو، اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں حکم تسلیم کر لوں. ایک ہوتا ہے حاکم اور ایک ہوتا ہے حکم، اس میں تھوڑا سا فرق ہے. حاکم حکومت کرنے والا، حکم کہتے ہیں فیصلہ کرنے والا. اگر وہ انسان ہے تو اس کو ہم جج کہہ لیں گے، حکم، جج، قاضی. اور اگر وہ کوئی کتاب ہے تو یا قانون ہے لکھا ہوا تو اس کو پھر ہم کہیں گے کہ وہ اللہ کا قانون ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اللہ تعالیٰ فرمانے افغیر، کیا میں اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم تسلیم کر لوں؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اللہ کے علاوہ کسی اور کو حکم یعنی فیصلہ کرنے والا، یا اللہ کے علاوہ کسی اور کو میں قانون بنانے والا تسلیم کر لوں؟ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا، کوئی بھی نہیں ہے. وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ اللہ تو وہ ہے کہ جس نے تمہاری طرف إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، ایک تفصیلی کتاب اللہ نے تمہاری طرف نازل کی ہے. تو حکم کون ہے؟ وہ یہ کتاب ہو سکتی ہے، فیصلہ کرنے والی چیز یا قانون، وہ کتاب ہو سکتی ہے. جب یہ کتاب اللہ نے اتنی تفصیلی نازل کی ہے تو اس کی موجودگی میں کسی اور آئین کو ماننا، اس کی موجودگی میں کسی اور قانون کو اپنا حکم تسلیم کرنا، کسی اور نظام کو اپنا حکم تسلیم کرنا، یہ شرک ہے. اس کو کہتے ہیں توحید حاکمیت، جیسے کہتے ہیں حاکمیت میں شرک. تو یہ بہت بڑا شرک ہے اس دور کا جو آج دنیا میں پایا جاتا ہے. زندگی کیسے گزارنی ہے اور انفرادی اور اجتماعی زندگی کے لیے اسلوب کیا ہونا چاہیے، آئین اور قانون کیا ہونا چاہیے، حرام اور حلال کرنے کا اختیار کس کے پاس ہونا چاہیے، یہ وہ ساری چیزیں ہیں کہ یہ ظاہر بات ہے کہ سارے اختیارات اللہ کے پاس ہیں، اور اللہ نے اس کی تفصیلات قرآن میں بیان کر دی ہیں کہ کیا جائز ہے، کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے. تو اس قرآن کی موجودگی میں کسی اور آئین قانون کو اس پر فوقیت دینا یہ بہت بڑا شرک ہے. آگے اللہ تعالیٰ اسی ایک آیت چھوڑ کر آگے فرما رہے ہیں وَإِن تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ لوگوں کی اکثریت کے پیچھے چلیں گے نا تو لوگوں کی اکثریت آپ کو گمراہ کر دے گی، اللہ کے راستے سے پھیر دے گی. یعنی لوگوں کی اکثریت، کسی طرف اکثریت کا ہونا یہ ہدایت کی یا یہ درست ہونے کی نشانی نہیں ہو سکتا ہمیشہ کے لیے. اکثریت کا ہونا یہی وجہ ہے کہ جو اس وقت دنیا میں جو نظام جمہوریت کا جو نظام رائج ہے، اس میں فیصلے اکثریت کی بنیاد پر ہوتے ہیں نا. تو اکثر ووٹ یعنی زیادہ ووٹ جس نے لے لیے تو وہ جیت جاتا ہے، وہ حکومت میں چلا جاتا ہے، وہ حکومت بنا لیتا ہے. جس نے کم ووٹ لیے تو وہ حکومت نہیں بنا سکتا. تو یہ کوئی معیار نہیں ہے. علامہ اقبال نے یہی کہا نا کہ اس جمہوریت پر انہوں نے طنز کرتے ہوئے کہا کہ اس جمہوریت میں جو ہے نا وہ گنا جاتا ہے تولا نہیں کرتے. یعنی اس میں تولا نہیں جاتا، دیکھا نہیں جاتا کہ جو رائے دینے والا ہے اس کی اہمیت کیا ہے. یہاں پر صرف گنتی ہوتی ہے کہ
کتنے ووٹ زیادہ ہوئے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پر اسی بات کو بیان فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ اکثریت کے پیچھے چڑھیں گے تو یہ آپ کو گمراہ کر دے گی، اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی. تو معیار کیا ہے؟ معیار شریعت ہے کہ شریعت کے پیچھے چلو، اکثریت کے پیچھے نہ چلو. اکثریت کو چھوڑو، شریعت کے پیچھے چلو، اللہ کے دین کے پیچھے چلو. وہ چاہے اقلیت میں ہو چاہے اکثریت میں ہو، معیار وہی دین ہے.